روحانیت کا راستہ بڑا مشکل بھی ہے اور آسان بھی۔ اس راستے میں بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں، اور جب انسان وہ رکاوٹوں کو سمجھ کر اور ان کو پار کرتا ہے، اور جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے یہ سب پریشانیاں آزمائش ہیں، جب ان سب پریشانیوں رکاوٹوں کو انسان جب آزمائش سمجھنے لگے گا تب اس کو پار کرنا آسان ہو جائے گا۔ آج ہم بات کریں گے کہ روحانیت میں وہ کون سی ایسی 4 چیزیں ہیں جو انسان کو اس راستے میں روکتی ہیں، پریشان کرتی ہیں۔ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جب بھی انسان اچھائی کی طرف جاتا ہے تو اس کو شیطان ہمیشہ روکتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، وسوسے دیتا ہے، اور وہ وسوسوں میں اور نفس کے چکر میں آ کے وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے راستے پہ چلنا آسان تو ہے، لیکن اس میں یہ ساری چیزیں ضرور آئیں گی۔ یہ تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی کہ مجھے مہلت دو کہ میں تمہارے بندوں کو بھٹکاتا رہوں۔ اور جب کبھی بھی آپ نے بالکل ایسا دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کو بولتے ہیں، کوئی کسی کو اللہ کے بتائے ہوئے قانون کی طرف دعوت دیتا ہے تو لوگ اس پہ انٹرسٹ نہیں لیتے، عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر کسی کو کہہ دیں نماز پڑھنے جانا ہے تو بہت سارے وہ شروع کر دیتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، میں وضو میں نہیں ہوں، میں یہ ہے، مجھے ٹائم نہیں ہے، میں کل سے انشاءاللہ اسٹارٹ کروں گا، آج تھوڑا کام کر لوں۔ یا اگر روزے کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ طبیعت صحیح نہیں رہتی، مجھے بھوک بڑی ستاتی ہے، میرا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، میرا شوگر لو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو بھی اللہ کے بتائے ہوئے قانون کی طرف کسی کو بلایا جاتا ہے تو لوگ بڑے اپنے عذر پیش کرتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ خود ہی اگر آپ کو یہ سمجھ آ جاتا ہے، جب بھی کوئی کسی کو بھی اللہ کے بندے کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے ذکر کرنا چاہیے، میں اللہ کا ذکر کروں، کثرت سے کروں، مراقبہ کروں، یا روحانیت کی طرف وہ کھنچا چلا آتا ہے، تو پھر کیا ہے، اس میں تھوڑی دیر میں اس کو عجیب قسم کی کیفیت طاری ہونے لگتی ہے۔ کوئی مراقبے میں بیٹھتا ہے تو اس کا دھیان ادھر ادھر بھٹکنے لگتا ہے۔ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے سارے دن کے خیالات آتے ہیں۔ بھائی آپ کو کیسے خیالات نہیں آئیں گے؟ ایک کامن سی بات ہے، یہ دھیان کرنا یا نماز میں آپ جب کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل آپ جو ہے نا وہ کلیئر مائنڈ کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ اب مجھے نماز ہی پڑھنی ہے۔ یا جب مراقبہ میڈیٹیشن دھیان کرنا ہے تو وہ بھی فوکسڈ ہوتا ہے۔ جب آپ فوکسڈ ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ساری چیزوں کو، جب آپ کا دھیان، اب کیا ہوا کہ آپ کا دماغ بالکل خالی ہو گیا ہر چیز سے۔ جب خالی ہوگا تو پھر سوچیں آپ کیا تنگ کریں گی۔ جب دھیان کرتے ہیں تو پھر وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ جب آپ نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں کہ فلاں کو قرض دینا ہے، یہ مجھے یہاں پہ جانا تھا، اس بندے سے ملنا تھا، اس لیے یہ ساری چیزیں آتی ہیں کیونکہ آپ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں ہر چیز کو کلیئر کر کے۔ اور جب دھیان کرتے ہیں تو کبھی یہ مجھے بہت سارے ایسے میسج آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں طبیعت خراب ہو رہی ہے، ہم مراقبہ نہیں کر سکتے، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں جسم میں جلن سی محسوس ہوتی ہے۔ 2 منٹ بیٹھ کے ذکر کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں اندر سے عجیب قسم کی کیفیات ہوتی ہیں، اور یہ دماغ میں آتا ہے کہ کیا فائدہ ہے بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں، اس سے تو کچھ نہیں مل رہا۔ ایسے وسوسے آتے ہیں۔ تو یہ روحانیت میں جب انسان جاتا ہے، جب اللہ کی طرف جاتا ہے، کھینچا چلا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس پہ شیطان حملہ کرے گا۔ یہ بات یاد رکھ لیں، جب بھی آپ کو تکلیف آئے دو چیزیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ ایک کہ یہ شیطان کی طرف سے وار ہے، شیطان آپ پہ وار کر رہا ہے۔ دوسرا آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اب دونوں کو آپ کو پار کرنا ہے، تب جا کے آپ روحانیت میں پہنچیں گے۔ اب ہم بات کر رہے تھے 4 وہ چیزیں کون سی جو آپ کو روکتی ہیں۔ 4 چیزیں جو انسان کو روحانیت کی طرف سے روکتی ہیں،
وہ یہ ہے، پہلے نمبر پہ آنکھ. اپنی آنکھ کی حفاظت کرنی ہے. آنکھوں کو بالکل، وہ کہتے ہیں نا کہ نفس پہ کنٹرول کرنا ہے، آنکھوں پہ کنٹرول کرنا ہے، کانوں پہ کنٹرول کرنا ہے. یہی چیز ہے. آپ کی آنکھیں وہ کچھ برا نہ دیکھے. اگر کچھ اس نے دیکھ لیا تو پردہ رکھے. تو یہ اگر آپ نے کر لیا، اگر آپ نے کچھ برا دیکھ لیا اور کسی کی بھی برائی دیکھی اور آپ نے کنٹرول کر لی اور آپ نے پردہ ڈال دیا، کہ یہ آپ کو روحانیت کی طرف اور لے کے جائے گا. اگر آپ نے کسی کا راز کھول دیا کسی کی طرف، روحانیت ختم ہو جائے گی. بہت سارے لوگ ہیں مجھے ملتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس بڑا فیض تھا، ہم روحانی لوگ تھے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اچانک سب کچھ چھن گیا. تو یہ چیزیں آپ اپنے آپ کو تو چیک کرو کہ آپ نے کون سے کارنامے کیے جس کی وجہ سے آپ سے یہ سارا فیض گم ہو گیا. تو اپنے آنکھ کی حفاظت کی. اگر آنکھوں کی حفاظت نہیں کی تو یہ آنکھ کی وجہ سے، دیکھنے کی وجہ سے آپ سے آپ اگر غلط چیز دیکھ رہے ہو، اور لوگوں کے جو پردہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ بھی پردہ ڈالتا ہے لوگوں کے پہ، آپ نے آنکھوں سے دیکھا، ایک تو برائی دیکھی، غلط چیز دیکھی، جس کا منع کیا ہوا ہے وہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہو. آپ سمجھ رہے ہو، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا لیکن آپ سمجھ رہے ہو، مجھے پتہ ہے وہ سب چیز کر رہے ہو، تو ظاہر سی بات ہے آپ سے روحانیت نکل جائے گی. نمبر 1. اس کے بعد دوسرا، آپ کا کان، غلط نہیں سننا. آپ کچھ غلط نہیں سننا، کان کی حفاظت کرنی ہے. کوئی اگر غلط بات کر رہا ہے تو اس کو روکو. تو کان بھی وجہ ہے. یہ آنکھ، کان، اس کے بعد زبان، ہاتھ. آنکھ، کان، زبان، ہاتھ. اب آپ کا زبان، آپ کیا بول رہے ہو. ایک تو یہ ہے کہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، روحانی جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کم بولتے ہیں. یہ جو بڑے مرشد گزرے ہیں جنہوں نے مشاہدے کیے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے کم بولو. جتنا کم بولو گے اتنی غلطی کا چانسز کم ہوگا. ظاہر سی بات ہے، وہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. آپ جو بولتے ہیں وہی آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے. تو جتنا کم بولیں گے تو آگے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کی کیا پرسنالٹی ہے. اور اگر آپ زیادہ بولیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ سے ضرور انسان ہی مسٹیک ہو جاتی ہے. تو یہ زبان بہت بڑی چیز ہے. یہی زبان ہے جو عرش پہ اور فرش پہ بٹھاتی ہے. تو زبان پہ بھی آپ کو قابو رکھنا ہے. نمبر 1 آنکھ، اس کے بعد کان، اس کے بعد زبان. اپنے زبان پہ کنٹرول کریں. اتنا کنٹرول کریں، ایک تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ کم بولا کریں. جتنا کم بولیں گے اتنی آپ کے لیے آسانی ہوگی. اس کے بعد ہاتھ. اب ہاتھ کا مطلب صرف یہ فزیکل ہاتھ نہیں ہوتے. ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاتھوں کسی کو بھی نقصان نہ پہنچے. آپ کے توسل سے، آپ کے ریفرنس سے کسی کو بھی نقصان نہ پہنچے. کوئی ایسا کام نہ کریں اپنے ہاتھوں سے. یہ ایک میٹافر ہے، میں ہاتھ کا بتا رہا ہوں آپ کو، کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے کسی دوسرے کو نقصان ہو. دوسرے سے مراد اللہ کی پوری مخلوق ہو گئی. صرف انسان نہیں ہوا، اس میں جانور بھی ہو گئے، اس میں چرند پرند بھی ہو گئے، اس میں پیڑ پودے، ہر چیز آ گئی. کسی کو بھی اپنے ہاتھ سے نقصان نہ دیں. اگر نقصان دے دیا روحانیت چلی گئی. 4 چیزوں کی حفاظت کریں. آپ ان 4 چیزوں کی حفاظت کریں، آپ کے لیے روحانیت آسان ہو جائے گی. کتنی آسان چیز میں نے آپ کو بتائی ہے. آنکھوں کی حفاظت کریں. نمبر 1 برا نہ دیکھیں نہ برا سنیں. کانوں کی حفاظت کریں، نہ سنیں. دیکھنا، اگر دیکھ بھی لیا تو اس کی حفاظت کریں. سن بھی لیا تو راز رکھیں. بڑی بات ہے دیکھنے اور سننے کے بعد راز رکھنا. اپنے سینے کو ایک یہ سمجھیں کہ بہت بڑا، آپ راز، جتنے بھی راز ہیں اس میں سے دفن کر کے دیکھیں اپنے سینے میں. جتنے راز دفن ہوں گے اتنی روحانیت زیادہ ملے گی. اس کے بعد اپنی زبان، جو بھی بولے میٹھا بولیں. ایسا بولے کہ لوگ ترسیں آپ کی باتیں سننے کے لیے. لوگ کہیں کہ آپ بولیں اور ہم سنیں. اتنا اچھا بولیں. اپنی زبان کو اتنا خوبصورت کر لیں کہ کبھی بھی آپ کی زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. ایسا گفتہ، ایسا لفظ آپ نہ نکالیں کہ کسی کی دل آزاری ہو. آپ کے ایک لفظ سے کسی کی دل ٹوٹ جائے گی، روحانیت ختم، وہیں کنیکشن ختم ہو جائے. یہ کنیکشن ہوتے ہیں جیسے بجلی کا کنیکشن ہوتا ہے نا، گرڈ سے آتا ہے باہر، گرڈ کے بعد آ جاتا ہے ٹرانسفارمر، ٹرانسفارمر کے بعد پھر آپ کے گھر میں آتا ہے. اب آپ کے گھر میں آنے کے بعد
اگر کوئی کاٹ دے لائٹ تو ایک سیکنڈ میں ہر چیز چلی جاتی ہے. تو یہ بھی روحانیت بھی ایک کنیکشن ہوتا ہے. یہ کسی کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہوتا ہے، اپنے مرشد کے ساتھ، اللہ کے ساتھ. تو یہ جو کنیکشن ہے یہ اگر آپ نے غلط دیکھا، کسی کا پردہ اٹھایا، کٹ جائے گا کنیکشن. آپ نے غلط سنا، کسی کا راز کسی کو بتایا، کٹ، ختم. آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی، آپ نے گندا بولا، آپ نے ایسا بولا کہ کسی کو تکلیف آئی ہو، کسی کے دل آزاری ہوئی، آپ کا کنیکشن کٹ جائے گا. اگر آپ کے ہاتھ سے کسی کو نقصان ہو گیا پھر بھی کنیکشن کٹ جائے گا. اس لیے یہ ایک رابطہ ہے. روحانیت کو میں ایک رابطہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سارے معاملے صحیح چلا رہے ہیں، آپ کا رابطہ کنٹینیو صحیح چل رہا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ابھی وائی فائی چل رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، تو یہ ایک رابطہ ہے، ایک بالکل معاملات بالکل صحیح آ رہے ہیں. فائبر آپٹیکل سے آپ کے پاس انٹرنیٹ آ رہی ہے، اس کے بعد آپ کے راؤٹرز گھر میں لگے ہوئے ہیں، راؤٹرز کے بعد آپ نے یہاں وائی فائی لگا ہوا ہے، پھر آپ کے موبائل پہ، کمپیوٹر پہ. یہ سارا ایک پروٹوکالس ہیں. اب یہ پروٹوکالس میں کہیں پہ بھی اگر ایک بھی معاملہ ڈسٹرب ہوگا تو رابطہ ٹوٹ جائے گا. تو روحانیت میں بھی یہ سارے پروٹوکالس ہیں. اگر ایک بھی آپ کا پروٹوکال ٹوٹ گیا، اگر ایک بھی آپ کا معاملہ آپ کا خراب ہو گیا تو رابطہ ٹوٹ جائے گا نا. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس وائی فائی بھی چل رہا ہے زبردست، اور آپ کے پاس موبائل بھی ہے اینڈرائڈ، آپ کے پاس راؤٹر بھی لگا ہوا ہے، آپ کے پاس موڈیم بھی ہے، آپ کے پاس ٹیلی فون بھی ہے، سب کچھ ہے، آپ کے پاس کمپیوٹر بھی ہے، ہر چیز کنیکٹڈ، نیٹ ورکنگ بھی بہترین کی ہوئی ہے، آپ کے پاس فائبر آپٹیکلس کے سارے کنیکشن لگے ہوئے ہیں، ہر چیز ہے. پھر آپ کا رابطہ کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ پریشان ہو گئے. آپ کے پاس لائٹ ہی نہیں ہے، اگر آپ کے پاس الیکٹریسٹی نہیں ہے، ہر چیز پڑی ہوئی ہے لیکن الیکٹریسٹی نہیں ہے، آپ کا رابطہ نہیں ہو رہا انٹرنیٹ کے ساتھ. بالکل اسی طرح آپ بڑے بڑے کام کر لیں، آپ ساری رات عبادت کرتے رہیں، آپ کھڑے ہو جائیں، ساری رات عبادت کریں، تہجد گزار ہو، ٹھیک ہے، ذکر کرتے رہیں، آپ سب کچھ کریں، اور آپ کی زبان سے لوگ خوش نہ ہو تو بس ختم ہو گئی نا بات. آپ نے ساری رات جو عبادت کی وہ تو ختم ہو گئی، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس لیے جب بھی بیٹھیں یہ ان چیزوں کی حفاظت کریں، اپنی نظر، اپنے کان، اپنی زبان، اپنے ہاتھ، ان چیزوں کو کنٹرول میں رکھیں. آپ کو روحانیت مل جائے گی، اور اگر ملی ہوئی ہے تو کبھی وہ ختم نہیں ہوگی، وہ کنیکشن رہیں گے. یہ اللہ کا قانون ہے، اس میں آپ کوئی جگاڑ نہیں کر سکتے. اس میں جگاڑ نہیں ہوگا کہ یہ کریں گے تو یہ ہو جائے، نہیں. یہ ایک سیدھا معاملہ ہے، سیدھی بات ہے. جتنا پیور رہیں، جتنا اپنی طہارت کریں، اپنے جسم کی جتنی طہارت کریں گے، اپنے روح کی جتنی طہارت اپنے نفس کی کریں گے، اتنی ہی روحانیت آپ کو ملے گی اگر آپ چاہتے ہیں. دیکھیے ایک چیز ہے روحانیت، ایک ہے ولایت. ولایت جو ہے یہ اللہ خود چنتا ہے لوگوں کو، یہ اللہ ولی خود بناتا ہے اپنے پیارے صالحین بندوں کو. لیکن روحانیت جو ہے یہ انسان لے سکتا ہے، یہ اپنی کوشش سے مل سکتی ہے، اور یہ کوششیں یہی ہیں کہ آپ کو اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی. آپ کو اپنے آپ کو پاک رکھنا پڑے گا، اپنی ایک ایک چیز کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، ایک ایک چیز کا صدقہ نکالنا پڑے گا. اور یہ زکوٰۃ، صدقے، پاک رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اعضاء، جو بھی آپ کے اعضاء ہیں، ان سب کو ذاکر بنانا پڑے گا. یہ سب آپ کے ذاکر بن جائیں گے، یہ سب اللہ کا ذکر کریں گے. اللہ کا ذکر کا مقصد، اگر آنکھیں ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کے لاشعور میں ایسی انجینئرنگ ہونی چاہیے کہ آپ کی آنکھوں کو پتہ ہونا چاہیے غلط نہیں دیکھنا، آپ کے کانوں کو یہ بالکل سینس ہونا چاہیے کہ غلط نہیں سننا، آپ کی زبان کو اس چیز کا معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، آپ کے ہاتھوں کو بھی، آپ کے پورے جسم کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں غلط اور صحیح کے یہ دو جو چیزیں ہیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. آپ کے لیے پھر روحانیت کا راستہ کھل جائے گا. قرآن شریف کو پڑھیں، جتنا ہو سکے سمجھ کے پڑھیں. قرآن یہ بہت زبردست چیز کسی نے کہی تھی کہ قرآن ثواب سے زیادہ ہدایت کی کتاب ہے. ہم ثواب کے پیچھے چلے گئے لیکن ہدایت کو چھوڑ دیا. آپ ہدایت سمجھ کے اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اپنی زندگی میں جو بھی آپ کے معاملات ہیں ان سے، جو آپ کے پرابلمس ہیں ان کی سالوشن قرآن سے ڈھونڈیں.
روحانیت بھی قرآن میں ہے، ہر چیز آپ کو وہاں پہ ملے گی۔ اپنے آپ کو صحیح کریں، اپنے نفس کو صحیح کریں، اپنے خواہشات پہ کنٹرول کریں۔ یہ جو اپنے آپ کے غلام بنے ہوئے، اپنے حاکم بنے، اپنے نفس کے حاکم بنے، نہ کہ اپنے نفس کے غلام بنے۔ انشاءاللہ آپ کو روحانیت ضرور ملے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کیسا لگا آج آپ کو یہ جو ٹاپک تھا، مجھے ضرور بتائیے، اور جو بھی سوال آپ کے دل میں ہو ضرور پوچھیے۔ انشاءاللہ میں اپنی فہم کے مطابق کوشش کروں گا جواب دینے کی۔ اور نئی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔